بتائیے گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے اپلیکیشن نہیں دی، تحریک انصاف کے ہی انٹرا پارٹی الیکشن کو آپ نے کیوں چیلنج کیا؟ اسی طرز کے انتخابات تمام سیاسی جماعتوں میں ہوتے ہیں۔ میں ایک جماعت کا جو ممبر ہے اس کا یہ آئینی حق ہے، قانونی حق ہے الیکشن ایکٹ کے تحت کہ وہ اپنی قیادت کا انتخاب کر سکے۔ تو میرا جو لوکس اسٹینڈائی ہے، یعنی میرا جو قانونی حق ہے، سیاسی طور پہ تو میں تمام جماعتوں سے مطالبہ کر سکتا ہوں، لیکن قانونی طور پہ اگر میں کسی عدالت یا کسی لیگل فورم پہ جاتا ہوں تو میں ممبر چونکہ پاکستان تحریک انصاف کا ہوں تو پھر اپنی جماعت کے حوالے سے جا سکتا ہوں۔ اگر مجھے قانونی اجازت دیتی ہے میں تمام جماعتوں کے یہ کر، لیکن میں نے اپنی جو درخواست جمع کرائی ہے اس میں یہ باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے یہ اب بند ہونا چاہیے، جماعتوں کو جمہوری ہونا چاہیے، قانون کے ماتحت ہونا چاہیے، اور یہ جو ایک سیڑھی بنی ہوئی ہے ہماری سیاست میں کہ جماعتیں خاندان اور افراد کی سیڑھی ہیں اقتدار میں آنے کے لیے، اور ورکروں کو صرف سڑکوں پہ لا کے جلوس جلسے اور ان کو جیلیں جانی پڑتے ہیں، ان کے وہ سب اقتدار کی جنگ ہوتی ہے، وہ اس کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ تو جو جمہوریتیں ہیں، مثلا آپ ویسٹ منسٹر پارلیمانی نظام پاکستان میں رائج ہے کم از کم کاغذوں کی حد تک، تو برطانیہ میں جہاں یہ نظام عملی طور پہ رائج ہے وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ پارٹی کے ممبر الیکٹ کرتے ہیں، اسی لیے آج ان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایک انڈین نژاد ہے، اسی لیے وہاں کا جو لندن کا میئر ہے وہ پاکستانی نژاد ہے، کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر میرٹ جمہوریت ہے، اور یہی تبدیلی کا طریقہ ہے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام جماعتوں میں اس طرح کا ڈھونگ ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب جب چیئرمین تھے وہ بھی بلا مقابلہ منتخب ہوتے تھے، اس دور میں آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ آج ہی کیوں کیا؟ میں نے اس وقت بھی کیا تھا، یہ شاید آپ کی چینل کے توسط سے پہلی دفعہ آپ کو پتہ چلے گا۔ دسمبر 2012 میں میری ایک پٹیشن الیکشن کمیشن میں موجود ہے، اس وقت کے اسلام آباد آئی سی ٹی چیپٹر میں الیکشن میں جو دھاندلیاں ہوئی تھی اس کو میں نے ڈاکومنٹ کر کے ان کے سامنے رکھا تھا۔ اس وقت بھی میری یہی کوشش تھی، اس وقت بھی میری یہی جدوجہد تھی۔ اس کے بعد جب جسٹس وجی کے جو فیصلے تھے اس پہ عمل نہیں ہوا بلکہ ان کو ہی پارٹی سے نکال دیا، پھر ایک اور الیکشن کمیشن بنا تسنیم نورانی کے نیچے 2015-16 میں، انہوں نے جب اس کے شفاف الیکشن کے قواعد و ضوابط بنائے، ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تو پورے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دے دیا۔ تو یہ ایک بڑی لمبی سٹرگل ہے، اور دو چیزیں ہیں، آپ نے اپنے سیاسی نظام کو اگر اصلاح کرنی ہے اور سیاسی جماعتوں کو ادارہ بنانی ہے، ایک تمام جماعتوں کی فنڈنگ کی اسکروٹنی ہو۔ ہمیں 8 سال لگے، 2-3 مہینے کا کام ہے۔ ایک خط جاتا ہے اسٹیٹ بینک، پارٹی کے اکاؤنٹس آتے ہیں، آڈٹ رپورٹس موجود ہیں، آڈیٹر کمپیئر کریں، آپ کے سامنے حقائق آ جائیں گے۔ اور یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ آپ سو موٹو بھی لے سکتے ہیں آپ کے اوپر۔ مثلا پی ٹی آئی کے 2013 تک تو آ گیا فیصلہ، بعد کے اس میں ثابت بھی ہو گیا اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی دے دیا، بعد کے 5 سال کے لیے وہ اب 3 مہینے میں یہ تمام حقائق، اور باقی جماعتوں کے بھی تمام اور جو رسپانسبل ان کے قانونی کاروں کے 2 کام کریں، ایک پارٹی میں جمہوریت لے کے آئیں، الیکشن کمیشن اس کو نافذ کرے۔ ہم نے جو بھی درخواست دی ہے اس میں ہم نے، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں بلے کے حوالے سے، بلے کا نشان لانے والا میں تھا، میں نے الیکشن کمیشن میں درخواست ڈالی تھی، ظاہر ہے پی ٹی آئی اور عمران خان سے مشاورت کے بعد، کہ ہمیں بلہ کا نشان دیا جائے، کیونکہ 1997 کے الیکشن میں چراغ ہمارا الیکشن سمبل تھا۔ تو وہ ریکارڈ پہ موجود ہے کہ میں الیکشن کمیشن میں درخواست جمع کرا رہا ہوں جس کی وجہ سے بلہ ملا۔ اب ہم نے جو درخواست ڈالی ہے وہ اگر دیکھا جائے ظاہراً اس پہ پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ یہ بلہ یہ بچانے کے لیے ہے، کیونکہ ہم نے بلے پہ برانڈنگ کی۔ وہ کیسے کہ جب الیکشن کمیشن نے 23 نومبر کو فیصلہ سنایا تو اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ آپ 1.5-2 سال سے جو عمل چل رہا تھا انٹر پارٹی کا اس کو مسترد کیا، اور پی ٹی آئی کو آخری موقع دیا 20 دن اور 7 دن کے اندر رپورٹ کہ آپ شفاف الیکشن کرائیں ورنہ یہ بلہ آپ سے لے لیا جائے گا۔ اب ہم نے جو درخواست کی، کیونکہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں ہوتا، ایک بھونڈا، وہ ایک مذاق تھا، ایک ٹوٹلی فراڈ تھا، کسی قسم کا کوئی الیکشن نہیں ہوا، تو ہم نے پھر یہ درخواست ڈالی کہ دیکھیے پی ٹی آئی کو ایک اور موقع دیا جائے اور آپ فی الفور یہ پچھلے الیکشن کو مسترد کریں، نل اینڈ وائڈ کریں اور نئے الیکشن کا ہدایت دیں، لیکن اس دفعہ مانیٹرز لگائیں
2-3 انڈیپینڈنٹ مانیٹرز لگائیں جو اس عمل کو شفاف بنا سکے. اور جب تک یہ شفاف الیکشن نہیں ہوتے تو بلے کو ابینس رکھا جائے, یعنی پی ٹی آئی سے جدا نہ کرے, ابینس میں رکھیں. جو ہی وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں کہ شفاف الیکشن کراتے ہیں, قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں, تو یہ بلے کا نشان ان کو اس سے بلہ شاید بچ جائے اور کسی اور جماعت یا فرد یہ اس کے نام نہ جا سکے. کیا آپ نے درخواست میں یہ موقف اپنایا کہ مسلم لیگ نون کے اندر بھی اسی طرز کے الیکشن ہوئے, کیا ان کا بھی جو شیر کا نشان ہے اسے بھی جو ہے شفاف انتخابات ہونے تک جو ہے وہ ہولڈ آن رکھا جائے؟ جی میرے پاس یہاں وہ پٹیشن کمپلینٹ پڑی ہوئی ہے. میرا جو آخری جو مطالبہ ہے الیکشن کمیشن سے وہ ہے یہ کہ اب وقت آ گیا ہے کہ انٹرا پارٹی کے نام پہ جو ڈھونگ رچایا جاتا ہے اس کو ختم کریں. آپ الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن کے قوانین تمام جماعتوں پہ سختی سے نافذ کریں بلا تفریق, تمام بڑی جماعتوں سے. یہ لکھ کے ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے رکھا. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے اس کے الیکشن لڑنے کے لیے آپ فارم حاصل کرنے کے لیے گئے لیکن آپ کو ملا نہیں, چونکہ آپ کی بنیادی رکنیت تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ معطل کر دی گئی ہے. آپ نے کہا کہ ہائی کورٹ میں اور انہوں نے توثیق کی, لیکن جب چیئرمین یا پارٹی ہیڈ جو آپ کی رکنیت معطل کر دیتا ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر الیکشن لڑنے کے لیے گئے؟ کیا آپ اس جو الیکشن کمیشن میں آپ نے درخواست دائر کی ہے اس کو ویلڈ کرنے کے لیے آپ جسٹ گئے تھے کہ مجھے نہیں ملا اور میں آج انٹرا پارٹی الیکشن کو چیلنج کر رہا ہوں؟ دیکھیے جب میں گیا تو میرے ساتھ پی ٹی ایم ممبرس کا وفد تھا اور وہ مرکزی ہم سیکریٹریٹ میں گئے. وہاں انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو فارم نہیں دے رہے کیونکہ آپ کی ممبرشپ معطل ہے. میری ممبرشپ کوئی معطل نہیں ہے. میرے پاس جب عدالتی فیصلے اور حکم موجود ہیں تو کس قانون کے تحت میری ممبرشپ معطل؟ کون ہے کوئی یعنی ڈبل بینچ آف اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسی بات ہی نہیں ہے. وہ تمام جو گفتگو وہ ریکارڈڈ ہے. پی ٹی آئی کے جو مرکزی سیکریٹریٹ میں جو نمائندے تھے انہوں نے کچھ اور کہا. یہ پھر غلط بیانی کرتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے 3 چیزیں مانگی. ہم نے کہا جی ہمیں کاغذات نامزدگی دیں, اور ہم نے کہا ہمیں ووٹر لسٹ دیں, اور ہم نے ان کو کہا کہ آپ قواعد و ضوابط دیں الیکشن کے. انہوں نے کہا جی بابر صاحب یہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ہے ہی نہیں, ہم آپ کو کیسے دیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو عدالتوں میں جا کے یعنی قانونی اور آئینی حقوق کی بات کرتے ہیں. اندازہ لگائے کہ کتنی بڑی غلط پہ. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر اختتام کرتے ہیں کہ آج کل جو پی ٹی آئی کے وکلاء ہیں جن میں چند بڑے نام ہیں, مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ اس ناٹک کو اپنا چہرہ دے رہے ہیں. وہ تو اپنے ڈیموکریٹک کریڈینشلز کو ڈیمیج کر رہے ہیں. وہ تو آج پہلے پی ٹی آئی جو تھی ایک 16 سال نظریاتی لوگوں کے پاس تھی, پارٹی کا امیج بنایا نظریاتی. اس کے بعد جب ان کو پیسے کی ضرورت تھی تو اے ٹی ایمز کے حوالے کر دی. اس کے بعد ان کو حلقوں کی ضرورت تھی تو کانسٹیٹیوئنسی پالیٹیشنز کے حوالے, جس میں اجرتی سیاستدان کہتا ہوں. آج کل ان کو وکلاء کی ضرورت ہے کیونکہ کیسز چل رہے ہیں تو پارٹی کو وکلاء کے حوالے کر دیا. وکلاء کا ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مشکل وقت آتا ہے پاکستان, چاہے وہ امریت کا دور ہو یا جس طرح کا بھی, اس میں وہ کھڑے ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ چیئر عمران خان کے ایک اچھا فیصلہ ہے کہ مشکل وقت میں انہوں نے وکلاء کو بھاگ دوڑ سنبھال دی ہے پی ٹی آئی کی؟ یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو وکلاء ہیں کھلے عام جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیسے وکلاء, یہ کیسے آئین اور قانون کے وہ پاس دینے والے لوگ ہیں؟ بانی رہنماؤں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. تحریک انصاف کی داغ بیل جو ہے آپ نے عمران خان کے ساتھ مل کے ڈالی, تو سر آج کہیں اکیلے بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ آج پارٹی مشکل میں ہے, عمران خان مشکل میں ہے, تو تمام تر جتنی قدورتیں ہیں, شکایتیں دور کر کے آج پھر سے عمران خان کے ساتھ کوئی راضی ہونے کا, صلح ہونے کی کوئی بھی سوچا جا سکتا ہے, کوئی گنجائش ہے؟ دیکھیے مجھے کوئی ذاتی طور پہ نہ عمران سے کوئی عہدہ, میں نے کہا میرے عمران سے جب اختلافات ہوئے 2011 میں تو ان کا جو آخری مجھے پیغام تھا وہ انہوں نے, ان کے اپنے وکیل نے, انور منصور خان نے الیکشن کمیشن میں پڑھ کے سنایا. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے اکبر مجھے لکھ کے کہ اکبر آئی پینڈرڈ یو, آئی فورس یو ٹو ٹیک رسپانسبلٹی, میں نے زبردستی تمہیں عہدے دیتا تھا. اور پھر لکھتے ہیں کہ یو آر دا نمبر 2 ان دا پارٹی, یہ ان کا لکھا ہوا ہے. تو ایک شخص جو نمبر 2 تھا, پارٹی سیاسی طور پہ عروج پہ تھی, اقتدار نظر آ رہا تھا, تو وہ اصولوں پہ کیوں کھڑا ہوا؟ میری ایک ای میل ان کے ساتھ بحث ہے جس میں پارٹی کی کرپشن لوگوں کی نشاندہی کر رہا ہوں. وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی سے چھلانگے لگا کے کنگلے تھے اب ارب پتی ہو کے چلے گئے, تو اس کا کوئی ذمہ داری نہیں لے گا کہ یہ پارٹی کے ساتھ یہ ہم اس نہج پہ پہنچی جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں نا کہ پارٹی پہ آج مشکلات ہیں, پارٹی میں دشواری. کبھی کچھ سوچا ہے کہ کون اس کو دشواریوں تک لے کے گیا ہے؟
کیوں لے کے گیا, کس مقصد کے لیے لے کے گیا. کل تک یہ اسٹیبلشمنٹ جو تھی اس کے سب سے بڑا حمایتی کون تھے؟ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان. وہ کہتے تھے ہم 1 پیج پہ ہیں, وہ کہتے ہیں اس سے اچھی جمہوری اسٹیبلشمنٹ کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں جو انہوں نے انٹرویوز دی, انہوں نے کہا جی ہماری حکومت وہ چلاتے تھے, پارلیمنٹ میں ہماری جو بجٹ جو پاس کرنا ہوتا تھا ان کے ذریعے میں کرتا تھا. تو جب وہ اقتدار سے ہٹے تو وہ اچانک برے ہو گئے, وہ اچانک یہ ہو گئے وہ ہو گئے, جو ان پہ نام دیے گئے, لقب دیے گئے, میر جعفر یہ وہ فلانا. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اگر تو آپ نے ایک انٹروسپیکشن کرنی ہے کھلے دل سے کہ ہم اس نوبت تک پہنچے کیوں. کیا اکبر ایس بابر 8 سال جو کیس لڑا الیکشن کمیشن میں, کیا وہ جھوٹا ثابت ہوا سچا؟ اور میں سچا ثابت ہوا. جن لوگوں کی میں نے نشاندہی کی کہ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, آپ نے ان کو پلس کا خطاب دیا, کسی کو کیا خطاب دیا, کسی کو کیا خطاب دیا, وہ چھلانگے لگے. کون ذمہ دار ہے؟ کون ان کو لایا؟ کون ان کو ڈیفینڈ کرتا تھا؟ انہوں نے کیا اس نیا کو ڈبویا نہیں؟ وہ اس میں تو کون ذمہ دار ہے؟ ملا ہوتا ہے جو کیپٹن ہوتا ہے. تو پہلے سب سے پہلے اندر سے اگر وہ نظر آئے کہ ہاں اب ایک واقعی ایک اندر سے ایک احساس ہوا ہے کہ ہم نے جو کوتاہیاں کی, جو غلطیاں کی ہیں, اس کی اصلاح, اور پھر بیٹھ کے فورم پہ بیٹھ کے آگے کا راستہ, اور پھر ایک اصلاح کا راستہ, ایک روڈ میپ. یہاں پی ٹی آئی کے 3 دفعہ آئے لوگ, انہوں نے مجھے کہا جی عمران خان آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہے, اور بہت ساری اور باتیں کی, کہ جوائنٹ پریس کانفرنس کرنے کے لیے تیار ہے. میں نے کہا وہ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ فار فنڈنگ کیس جو ہے یہ باقی جماعتوں کی بالٹی میں ڈال دیں. میں نے کہا میں نہیں کر سکتا, یہ دھوکہ ہے اس ملک سے, میں نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا عہدے, کون سا عہدہ مجھے نہیں آفر کیا. تو دیکھیے سب سے پہلا سٹیپ اس سمت میں جس کی طرف آپ اشارہ کریں وہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اندر سے ٹٹولیں اور کھلے دل سے یہ کہیں کہ کیونکہ ان کے سامنے تمام حقائق ہیں اور وہ اس کا اظہار کریں, پھر آگے کوئی راستے کے بارے میں کچھ سوچا جا سکتا ہے. اچھا سر, آپ کا بانیان میں ظاہر شمار ہوتا ہے. اگر آج عمران خان جیل سے باہر نکلتے ہیں اور ایک بار پھر سے وہ اکبر ایس بابر کو کوئی پیغام پہ بھیجتے ہیں سنسیئر ہو کے, جس طرح بھی آپ نے بات کی, تو کیا اکبر ایس بابر تیار ہیں واپس جانے کے لیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ پارٹی سے علیحدہ بھی نہیں ہو رہے, کوئی دوسری پارٹی بھی نہیں جوائن کر رہے, نہ پارٹی کے اندر کوئی گروپنگ کر رہے ہیں. تو آخر آپ کا سیاسی مستقبل پھر کیا ہے؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ میرا سیاسی مستقبل دیکھیے, میرا زندگی کا سیاست میں ایک بڑا مقصد ہے جس میں میں جڑا ہوا ہوں, وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کو ایک شفاف جمہوری ادارہ بنائیں, اس کا کعبہ قبلہ واپس اس طرف لائیں جس کے لیے بنی تھی, تاکہ پاکستان میں ایک بنیادی تبدیلی آ سکے, تاکہ سیاست میں ایک بنیادی تبدیلی آ سکے. مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. تو اگر یہ مفروضے پہ ہے کہ اگر وہ آ کے بیان دیں, اور کیا دیکھیں انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی مخلص ہے, اب اس نے سبق سیکھ لیے ہیں اور وہ اصلاح کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے. اگر کوئی ایسا مجھے احساس ہوا کہ ہاں واقعی کوئی ایسا سنجیدہ راستہ اپنانے کی طرف کوشش ہو رہی ہے, دیکھیے مجھے یہ نہیں کہ میں واپس آ جاؤں یا مجھے کوئی عہدہ مل جائے, پھر ایک اجتماعی فیصلہ کر کے ایک اجتماعی روڈ میپ بنایا جا سکتا ہے کہ اس پارٹی کو دوبارہ اپنے جو بنیادی مقاصد ہے اس کی طرف ڈالا جا سکے. سر, پرانے لوگ آپ کے ساتھ ظاہر ہے آج بھی موجود ہیں, کبھی کسی نے مشورہ دیا آپ کو کہ ایک نیا گروپ بنایا جائے, جیسے آئی پی بن گئی, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بن گئی, تو اس پر کبھی سوچا آپ نے کہ تحریک انصاف کے ساتھ اندر رہ کر جن لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں ان کو ساتھ ملایا جائے اور الگ سے ایک دھڑا بنایا جائے, ایک پارٹی بنائی جائے؟ بہت سارے مشورے آتے ہیں اور وقتاً فوقتاً, لیکن میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں کہ ایک زندگی میں انسان ایک ہی جماعت بنا سکتا ہے, اور جو ہم نے بنائی ہے اس کو ہم نے گنوانا نہیں ہے. فی الحال وہ گمراہ ہے. اب یہ اندازہ لگائیے کہ اولاد اگر گمراہ ہو جائے تو اس کے والدین اس کو ڈس اون تو نہیں کرتے نا, اس کی اصلاح کی سوچتے ہیں نا, اس کو باہر صورت کوشش کرتے کہ وہ دوبارہ صحیح راستے پہ آ جائے. سر, عمران خان کو جیل ہوئی, بہت سے ایسے ہم نے واقعات میڈیا پہ دیکھے جس پہ دل پسیجتا بھی ہے. آپ نے ٹی وی اسکرینز پہ دیکھے, کبھی دکھی کبھی غمگین ہوئے, پرانے آپ کے دوست تھے, ساتھ آپ نے پارٹی کو آگے لے کے چلے. دیکھیے دکھ تو ہوتا ہے, افسوس تو ہوتا ہے, لیکن پھر ساتھ ساتھ مجھے ان کے وہ چہرے بھی نظر آتے ہیں جب وہ اقتدار میں تھے. وہ فرعونیت بھی میرے سامنے آتی ہے جو وہ آ کے ٹی وی پہ دکھاتے تھے, اور جو لوگوں کی تضحیق کرتے تھے, لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے تھے, اور وہ بھی پھر وہ حقیقت ہے. آپ ان کا ٹریک ریکارڈ تو دیکھیے نا کہ مخالفت کے نتیجے میں یہ کس طرح لوگوں کی عزتیں انہوں نے اچھالی ہیں. میرے اوپر کیا کیا الزام نہیں لگایا,
جب میں نے 14 نومبر 2014 کو کیس کیا تو 15 نومبر کا پی ٹی آئی کا پریس ریلیز پڑھے نا, غلیظ ترین مجھ پہ الزامات لگائے جس کی حقیقت تو چھوڑے انسان سوچ بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں عمران خان ہندوستان ٹائمز میں ایک انٹرویو میں کہتے ہیں ہی از اے بروٹلی آنیسٹ مین. شیڈز آف گرے کور سٹوری چھپی ہوئی ہے 2004 کی نومبر میں, آپ کو شیئر بھی کر دوں. عمران مجھے نام لے کے کوٹ ان کوٹ کرتا ہے ہی از اے بروٹلی آنیسٹ مین. تو اس وقت بروٹلی آنیسٹ تھا, اور اچانک جب وہ سچ پہ کھڑا ہو گیا تو وہ اس پہ کیچڑ اچھالا گیا. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ظلم تھا, اور جب انسان اللہ کی گرفت میں آ جائے نا تو اس کا راستہ یہی ہے کہ آپ اللہ کے سامنے توبہ کریں, میرے سامنے نہیں, کسی کے سامنے نہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ اس کو جواب دیں. جو نون لیگ کے ساتھ ہوا وہ آج پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے, ریپیٹ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پاکستان کا بہتری کا راستہ ہے, پاکستانی سیاست کو جو عدم استحکام کا شکار ہے, یہ کب تک ایسے چلتا رہے گا, بدلوں پہ بدلے, اور ایک کی گورنمنٹ آئی تو دوسرے پہ ظلم, اس کی آئی تو اس پہ ظلم؟ یہ اس وقت تک چلتا رہے گا, یا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ آج کا ہیرو کل کا ویلن, اور کل کا ویلن آج کا ہیرو. اور اس سیاست نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا. اس کا علاج یہی کیا ہے, سیاسی جماعتوں کو لوگوں اور خاندانوں کی قبضے سے آزاد کریں, ورکرز کی اہمیت دیں, اور لیڈرشپ کا انتخاب کریں تاکہ وہ آئیں اور چلی جائیں. جو لیڈر کلیم کرتے ہیں نا کہ میں سب سے زیادہ پاپولر ہوں, ان سے یہ ضرور پوچھیں بھی آپ کی پاپولیرٹی کا ہمیں کیا فائدہ, عوام کو کیا فائدہ, کیا روزگار زیادہ ہوا, یا غربت کم ہوئی, یا مہنگائی کم ہوئی, یا امن و امان بہتر ہوا, یا لوگوں کی زندگی کے حالات بہتر ہوئے. آپ زیادہ مشہور ہو گئے, قوم تو نیچے چلی گئی ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان میں جو بھی مشہور لیڈر ہے, چاہے وہ بھٹو ہوں یا عمران خان ہوں, انہوں نے جب وہ شہرت کی بلندیوں پر پہنچے تو ریاست اور پاکستانی عوام کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود کو مسلم امہ کا لیڈر بنایا, جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کو اور پاکستان کو نقصان ہوا؟ خود ساختہ دعوے ہوتے ہیں کہ مسلم امہ کے لیڈر بن گئے. دیکھیے لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی عملی طور پہ زندگی کو بہتر کر سکے میری نزدیک, اور بہتر قیادت کا ذریعہ بن سکے میرے نزدیک. تو انفارچونیٹلی ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہوتی ہے اس کو گرانا ہو یا جس جماعت کو بھی لانا ہو, بلوچستان اس میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ کا تعلق جوب سے ہے, کبھی خیال نہیں آیا کہ بلوچستان کی سیاست میں بھی فعال کردار ادا کریں؟ شروع میں جب میں پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے, میں پی ٹی آئی کا فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا بلوچستان کا, اور 1997 کا الیکشن بھی وہاں سے لڑا, اور پارٹی کی بنیاد رکھی اور لوگوں کو اکٹھا کیا جس حد تک ہم کر سکتے تھے. تو میری ہمیشہ سوچ نیشنل سوچ تھی, قومی سوچ تھی, کہ آئسولیشن میں آپ بلوچستان میں تو تبدیلی نہیں لا سکتے جب تک آپ نیشنل لیول پہ کوئی تبدیلی کا ایک ماحول نہ بنے. اس لیے میری ہمیشہ سوچ نیشنل تھی, یہ صوبے یا کسی اس محدود اس پہ نہیں تھی. سوچ تو ٹھیک ہے آپ کی قومی تھی, لیکن آپ کا تعلق تو اسی صوبے سے ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز یہاں پر بلوچستان کے آئے جو ہے وہ مہینے میں احتجاج ہو رہے ہیں, مسنگس پرسن کے لیے ہوتے ہیں, حقوق بلوچستان کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کبھی ان احتجاجوں میں ہم نے آپ کو نہیں دیکھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ قومی ایک سوچ تو آپ کی ٹھیک ہے, لیکن اپنے صوبے کے حقوق کے لیے آواز تو اب بلند کریں. آپ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا ایک سب سے بڑا صوبہ ہے. میں جاتا رہا ہوں, میں یہاں اسلام آباد میں جب یہ احتجاج ہوتے تھے وہ مجھے جانتے بھی ہیں, میں سب ان کے ساتھ جاتا رہا ہوں, اور ان کے لیے جس حد تک آواز بلند کر سکتا. بات یہ تھی کہ اس وقت میری آواز کی پہنچ نہیں تھی, گونج نہیں تھی, آج گونج ہے. تو انشاءاللہ یہ تمام معاملات پہ بھی آپ مجھے متحرک نظر آئیں گے. اب یہ گونج بلوچستان, یوب اور کلات تک جائے گی, پاکستان کے تمام لوگوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ سے. تو بہت کچھ میں نے کہا ہے, بہت کچھ کیا ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے, وہ کمنگ آف ایج ہوتی ہے. تو آج وہ وقت آیا ہے, اب توجہ ہے اور بات ہے, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان تمام معاملات پہ بھی میرے موقف سامنے آئے گا. آپ کی نظر میں تمام جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کسی بھی طریقے سے عوام کے حقوق کی ترجمان نہیں ہیں. 8 فروری کو ہونے والے الیکشن میں اکبر ایس بابر پولنگ اسٹیشن جائیں گے یا گھر میں ہی رہیں گے؟ یہ تو سب دیکھیں گے کہ میرے حلقے میں کون کون امیدوار ہے, جو سب سے بہتر امیدوار ہے, اگر اس کو ووٹ دینے کا میں ضرور کوشش کروں گا کہ جو سب سے بہترین امیدوار ہے اس کو ووٹ دوں, اگر وہ الیکشن ہوتے ہیں فروری 8 کو.
انتخابات کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر انتخابات سے کوئی نئی قیادت یا بہتر فعال قیادت سامنے آئے، میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں، میں آن ریکارڈ ہوں، بلا خوف کہتا ہوں کہ آپ موجودہ سیاسی پارٹیوں کے ہوتے ہوئے اگر آپ الیکشن کرائیں گے تو اٹ ول بی ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ. آئنسٹائن کہتا ہے وہی کام بار بار اسی طریقے سے کریں اور مختلف نتائج کی توقع رکھیں از انسانٹی، پاگل پن. ہم جو کرتے آ رہے ہیں نا، اسی لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں. ہم وہ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے. ہم سیاسی جماعتیں جو لیڈرشپ کی کریڈٹ ہے ان کو جمہوری نہیں بناتے، ہم اس پہ توجہ نہیں دیتے، اور اچانک ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو اقتدار کے لیے ہیں وہ اچانک آپ کو ایک بہتر لیڈرشپ دے دیں گے. یہ نہیں ہوگا. تو آپ کرا لیں الیکشن فروری 8 کا، آپ 1 سال بعد پھر کرا لیں الیکشن. یہ اگر نظام رہا، یہ سیاسی جماعتیں رہیں، آپ کے مسائل اور خراب ہوں گے. انتخابات کے التوا کے لیے کوئی پٹیشن دائر کرنے کا ارادہ تو نہیں ہے آپ کا؟ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. میرا ارادہ جو ہے وہ سامنے ہے کہ سیاسی جماعتوں پہ فوکس کریں. باقی آئینی اداروں کا کام ہے جو فیصلے کریں.